اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نماز شروع کرتے ہیں، اور ہم جن کو عربی نہیں بھی آتے، ہم اس بات سے فیملیئر ہیں کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی یا اللہ، اور پھر ہم آگے بات شروع کرتے ہیں دعائے قنوت، اللہم انا نستعین، اللہ تعالیٰ بے شک ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہم اردو میں، عربی میں اس کا ایک، جیسے یا اللہ بولتے ہیں آپ کسی کی اٹینشن لینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اللہم بھی وہ بولنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم فریز سوئچ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سبحانک۔ پہلے ہمیں کسی اور بات کی جلدی ہے، ہم بعد میں پکار بعد میں آئی ہے، پہلے ہمیں کوئی اور بات فوراً سے بتانی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہاں پہ فعل جو ہے وہ محذوف ہے، جہاں پہ آپ کہتے ہیں اسبح، میں پاکی بیان کرتا ہوں کا۔ اب یہاں پہ کا بڑا مزے کا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا، ہم اکثر سنتے ہیں، لوگ بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بولتے ہیں، تو سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یا سبحان اللہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ پاک ہے بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں، تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ نماز میں ہم جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ابھی میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں۔ سبحانہ کا انتا کا اٹیچ پروناؤن کا ہے، ہم کر چکے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ سب سے پہلا جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں سبحانہ کا، ابھی یہ ہمارے مائنڈس میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، کیونکہ ہم بار بار جب بھی نماز شروع کرتے ہیں یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ سے بات شروع ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے ظرف والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ آپ بول لو میں ٹھیک ہے، یا اچھی نیت سے نہیں ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ وہ کل ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ جب تک فیلنگز نہیں بھی ہیں، اور جب شروع میں میں بھی سوچتی تھی کہ اچھا نماز میں تو خیال آ جاتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں نماز کا مطلب نہیں پتا، اور دوسری وجہ یہ، اور پھر کہیں کسی نے بولا کہ نماز فرض ہے، فیلنگز فرض نہیں ہے، جو ہم خشوع کی بات کرتے ہیں وہ فرض نہیں۔ تو جب تک فرض ادا ہو رہا ہے، فرض ادا کرتے رہو، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے دیں گے۔ تو اب سب سے پہلی بات کہ ہمیں سبحان اللہ بولنے کی جلدی ہے، لیکن ہم سبحان اللہ نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے۔ سبحانک، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے۔ اب پاک ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پرفیکٹ ہے، بے عیب ہے، نقص کے، کمی سے، ہر طرح کی چیزوں سے پاک ہے، اعلیٰ تر ہے۔ جب ہمارے ہاں جو سب سے مشہور فریز ہے، جو ہم اس کے مطابق جانتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، ان سے غلطی ہو گئی تھی، وہ اپنی قوم کو پہلے چھوڑائے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اب ان کا معافی مانگنی ہے۔ معافی کیسے مانگنی ہے؟ لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سوا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات پرفیکٹ ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو ہوں ہی ظالموں میں سے۔ آپ قبول کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی ساری غلطیاں قبول کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی ذات پاک ہے، اور میں ہوں ہی امپرفیکٹ، میں انسان ہوں، اور مجھ سے ہی غلطی ہونی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی میں غلطی کرتے ہیں نا، اور یہ ہم سب کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہیں نہ کہیں کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی دن میں کسی کو کوئی ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بولنی چاہیے تھی، کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو آپ کتنا بھی اپنے آپ کو ریسٹرین کرے ہو، فرشتہ تو نہیں بن جاؤ گے نا، آپ کبھی بھی نہیں بنو گے، 60-70 سال بھی آپ نے اس میں پروگرس میں لگا دیا تو ہر روز کوئی نئی غلطی ہوگی۔ تو جب ہم نئی غلطی کرتے ہیں تو شیطان آتا ہے پھر بائیں طرف سے، اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا، میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، بائیں طرف سے آتا ہے، اور وہ آپ کو احساس دلاتا ہے تو کہ آپ سے زیادہ برا انسان دنیا میں کوئی نہیں، تم کوئی گھٹیا انسان ہو، اور تم تو کوئی کچرے کا ڈھیر ہو، اور تمہیں تو حق ہی نہیں ہے نماز کا، اور تمہاری نمازیں کیا قبول ہوں گی؟ تمہاری نمازیں تو بچپن میں ہمیں مدرسے میں بتا دیتے، تمہاری نمازوں میں اتنے سوراخ ہو جاتے ہیں جب آپ اچھے سے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ لپیٹ کے اللہ تعالیٰ منہ پہ دیتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، کیا سکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ تو شیطان بھی آ کے یہی کرتا ہے، شیطان ہمیں آ کے یہی بتایا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ یہاں پہ کھڑے ہو۔ دور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا طریقہ ہی ہے اس کا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے وہ فریز اکثر سنی ہے کہ امید ایمان ہے، نا امیدی کفر ہے۔ تو سبحان کا میں جاتے ہی آپ نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ورڈ کیوں رکھے ہیں یہاں پہ کہ ابھی جو آپ سے ایک نماز سے دوسری نماز تک غلطیاں ہو گئی ہیں تو آپ جا کے قبول کر لیں، نہیں مجھ سے ہی ہونی تھی، میں ہی انسان ہوں، تو اب میں ٹھیک کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہیں وہ بیٹھ جائیں اور آپ کا پورا مورال ڈاؤن ہو جائے۔ شیطان یہی کرنے آتا ہے۔ اب پچھلے دنوں مجھ سے ہی ہو رہی تھی چیزیں کہ آپ کچھ بول رہے ہیں کسی کو اور آپ کو لگ رہا ہے نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ نے کسی کو بتا دیا کہ یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ پوچھا بھی نہیں تھا تو میں نے کیوں بول دیا۔ غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت، اور پھر شیطان آتا ہے کہ تم سکھاؤ گے لوگوں کو، تم بتاؤ گے لوگوں کو، تمہیں تو چھوڑ دینا چاہیے، اور روز آپ پھر جاتے ہیں نیچے کہیں کہ اچھا شاید اب بس کر دینا چاہیے، نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو اس قابل ہی نہیں۔ اور پھر آپ آتے ہیں نماز میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میں سبحان ہوں، میں غلطیوں سے پاک ہوں، تم نہیں ہو، مان جاؤ۔ اور یہ اتنا خوبصورت ہے لفظ سبحان اللہ، جب ہم بولتے ہیں زندگیوں میں بھی بولتے ہیں
تو اگر ہمیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے تو جب ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ہم نماز میں کہہ رہے ہیں سبحانک اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، فوراً ہم نے اپنا مقام قبول کر لیا کہ مجھ سے ہی غلطی ہونی ہے. تو جب ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کسی کا لہجہ سخت ہے اور کسی کا نہ، وہ 1000 کوشش کر لے نہیں ہو رہا، اب ہمیں نہیں پتا وہ کتنی کوشش کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کے 10 دن میں ایک دفعہ جو غصہ کیا وہیں سے جج کر لیتے ہیں. کوئی پیسے خرچ کرنے میں اچھا نہیں ہے، کوئی کپڑے خریدنے میں اچھا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اچھا کون سی چیز کہاں پہ یوز کرنی ہے، کوئی ایک تعلیم میں اچھا نہیں ہے، کوئی دوسروں کے معاملوں میں انٹرفیئر. مسئلے مسئلے مسئلے، آپ برائیاں ڈھونڈتے چلو، ہر انسان میں آپ لسٹ بنا سکتے ہیں 100 چیزوں کی، اپنے اندر بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اب نماز کا پہلا لفظ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اگلی بار آپ کسی انسان میں کوئی ایپ دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی سبحان ہونا یاد ہے. اگر ہر انسان ہی پرفیکٹ ہوتا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہی نا، کہ اللہ تعالیٰ کا سبحان ہونا ہمیں یاد ہے اپنی غلطی سے. تو وہ پہلے جو شیطان نے ہمیں کرش کر دیا نا ہماری سیلف ریسپیکٹ کو، اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ اٹھا دیا کہ نہیں، میں ہوں جس سے غلطی نہیں ہونی، تم سے ہی ہونی تھی. تو سبحانکا اللہم، آپ کی ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ قبول کرنا ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، اس میں ہم یہ نہیں کہتے میں تعریف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر اور تعریف کرتا ہوں، نہیں. الحمدللہ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے، اس میں میرے ہونے یا نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں مخلوق نہ ہو تب بھی تعریف اور شکر اللہ کی ہے. اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے. لیکن یہاں پہ ماننا ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ اللہ کو سبحان مانیں گے تو میرا ماننا ضروری ہے کہ نہیں، میں خطا کا پتلا ہوں، انی کنت من الظالمین، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی تو انہوں نے کیا مانگا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. جہاں انسان اپنی غلطی قبول کر لیتا ہے وہی انسان کا درد ہے. علامہ اقبال کا وہ کیا شعر ہے؟ متائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. کہ یہ جو درد ہے، دکھ ہے، آرزو مندی ہے کہ مجھے اچھا یہ والا سوال نہیں سمجھ آ رہا، اچھا ابھی میرا تہجد پڑھنے کا دل کرتا ہے لیکن میں پڑھ نہیں سک رہا، یا مجھے قرآن کی یہ والی آیت نہیں سمجھ آ رہی، کافی دن ہو گئے ہیں، یا جو بھی ہے کہ اچھا ہم دنیا میں کرنے گئے ہیں، کتنے ہی سوال ہیں انسان کے، ہر ٹائم سٹرگل ہے. تو کہہ رہے ہیں یہی انسان کی اصل ہے کہ میں جو بندگی کا یہ جو مقام ہے، یہ دیکھے شان خداوندی سوٹ ہی نہیں کرتی انسان کو، کہ انسان پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرے. بہتری ظاہر ہے آپ ہر دن لائیں گے اپنے ایٹیٹیوڈ میں، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کامل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. اب یہ فریز بڑی اسٹرینج ہے کہ آپ کہیں سبحانک اللہم، تو میں نے ڈھونڈا کہ قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ یہ ذکر ہے؟ صرف ایک جگہ پہ ہے، اور وہ جنت میں لوگ دیکھیں گے جنت کی چیزوں کو، جنت کی نعمتوں کو، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو، سب چیزوں کو، اور وہاں لوگ بولیں گے سبحانک اللہم. تو جب ہم نماز میں سبحانک اللہم بول رہے ہیں تو کیونکہ اب ازمپشن، اب مقصد تو یہی ہے نا کہ ہر انسان کو قرآن آتا ہو، تو جب ہم سبحانک اللہم بولیں تو ہمیں یہ والی آیت یاد ہے. صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ یہ اس طرح فریز یوز ہوئی ہے، کبھی کہیں، ورنہ ہر جگہ پہ سبحانکا یا سبحان اللہ یا سبحانہ ہوا ہے. سبحانک اللہم صرف اس جگہ پہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 9 ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. صالحات کا مطلب 10 سے کم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی پہاڑ جتنے کام نہیں کرانے آپ سے. یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ نے ایمان کی دولت ان کو، اللہ ان کے ایمان کی بدولت ان کو جنت میں پہنچا دے گا. کہ جو ایمان تھا شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا یہ لوگ ایمان والے ہیں، تو یہ جو ان کا ایمان ہے یہ ان کو جنت تک لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جو ہم آج بھی، ہم کسی اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی کہ زندگی میں جو ہمیں کبھی بکس مل جاتی ہیں، کہیں یوٹیوب پہ کوئی شارٹ نظر آ گیا ہے، کوئی انسان آپ کی زندگی میں آ گیا جس نے آپ کی زندگی کی ڈائریکشن چینج کر دی ہے. جیسے میرا پہلی بار قرآن پاک سے انٹروڈکشن نمرہ احمد کی بک کے تھرو ہوا تھا، جنت کے پتے. وہ بک ادینہ کسی دن لائی تھی جو بکس پڑھتی بھی نہیں ہے. وہ اپنے اسکول سے کوئی اس کی فرینڈ اس نے بک دے دی اور پھر میں نے اور امی نے پڑھ لی. یعنی کہ وہ انسان جو بک میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹروڈیوس کرا دیا کسی چیز. تو یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بدولت انہیں جنت تک پہنچا دیا. کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک سٹیپ آپ کو دکھاتے جاتے ہیں زندگی میں، چلنا آپ نہیں، روشنی پڑ جائے گی کہ یہ ہے قدم. تو یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار، کہ وہاں جہاں پہ وہ ہیں، وہ جس جنت میں ہیں، وہاں پہ ان کے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اب اس میں ایک مطلب اس کا شاید یہ بھی ہے، ایک تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہے آپ کا گھر یا جنت جو بھی ہے، اور جنت پلانٹ سے جتنی بڑی ہے، سب سے آخری لیول کی جس کی جنت ہے وہ زمین سے 13 گنا بڑی ہے. تو کتنا بڑا، صرف آپ کی زمین ہے ساری، صرف آپ کا ہی گھر ہے سارا، اور پہاڑ کی چوٹی پہ، اور وہاں پہ واٹر فالز ہیں. ایک یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو جنت کا جو فرش ہے نا، زمین ہے، وہ اس طرح ہے کہ جیسے پانی بہ رہا ہو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا اور ملکہ سبا کو لگا کہ یہ پانی ہے تو وہ پاؤں نہیں رکھنا چاہ رہی تھی، حالانکہ وہ
تھا شیشہ تھا وہ اس طرح کا دکھ رہا تھا، تو جنت میں کچھ اس طرح فرش ہو کے نیچے پانی کی طرح دکھے گا. فی جنات النعیم، ان جنتوں میں جو جو جن میں بلیسنگ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، ہمیشہ کی بلیسنگ ہے. اب لوگ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب لوگ جنت میں ہیں اور ہمیشہ کی بلیسنگ میں، اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی تسبیح کیا ہے، دعواہم فیہا، ان کا کال ہوگا، وہ جنت میں کیا بول رہے ہوں گے، سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات ان کی سلام سے ہوگی، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف تمام شکر میرے رب کے لیے تو جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اب اس میں نماز کے الگ الگ ٹکڑے. تحیہ کہتے ہیں گریٹنگ کو، جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، فرشتے آ کے ان کو گریٹ کر رہے ہیں، جنت والوں کو مل رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. جو پرانے جنریشنز کے لوگ ہیں، آپ پروفٹس جس سے جا کے مل رہے ہیں، ان کو آپ سلام کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سلام ان قول من رب رحیم، اللہ تعالیٰ آپ سے مل رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو جب ہم سبحانک اللہم نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو یہ پوری پکچر ہمارے دماغ میں فوراً آ جانی چاہیے کہ آج میں سبحان اللہ یہاں زمین میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایک دن میں نے جنت میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا ہے، انشاءاللہ سب نے کہنا ہے. اور وہ پوزیشن کیا ہوگی کہ تب ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ اس ٹائم ہمیں اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو چکا ہوگا. اس ٹائم ہم نے جنت ابھی تو ہم صرف باتیں کر رہے ہیں نا، کوئی ہم نے پیپر سائن نہیں کیا، کوئی ہمیں پکچر نہیں دکھائی گئی کہ یہ ملے گا. دنیا میں تو کانٹریکٹ ہم ایسے ہی سائن کرتے ہیں کہ اچھا 10 سال بعد آپ کو یہ مل جائے گا، کوئی پیپر تو سائن کروا لو، کوئی پکچر کوئی ویڈیو دکھا دو، کچھ نہیں. صرف ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں اور اس کے اوپر ہمارا ایمان اتنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اور نیکسٹ پارٹس اس کے ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹس میں کریں گے. جو نماز کے ہی مختلف حصے ہیں، نماز میں ہی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نماز میں ہی اینڈ بھی ہم سلام سے ہی کرتے ہیں. وہ فرشتے جنہیں ابھی ہم دنیا میں سلام کر رہے ہیں، جن کا جواب ابھی ہمیں سنائی نہیں دے رہا، جنت میں ہمیں ان کے جواب، وہ لوگ بھی آ کے سلام کر رہے ہوں گے، وہ لوگ بھی آ کے مل رہے ہوں گے. تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کھڑے ہوتے ہی کیا کہیں. اور میں سوچ رہی تھی کہ 3-4 دن ابھی مجھے اسی لیے لگے یہ ریسرچ کرنے میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پڑھا کوئی عام سی فریز ہے. اب ترجمے کو تو آپ 1 منٹ میں ترجمہ، آپ کو ابھی آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں اور آپ کو بہت سے ترجمے مل جائیں گے. لیکن عربی کیا کہہ رہی ہے، ایک ایک لفظ کے پیچھے کتنی بڑی بڑی سائنس ہے، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اگلی بار جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں احساس ہو، ہمیں وہ جنت یاد ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے پھر بولنا ہے سبحانک اللہم. اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اور پھر نماز کے علاوہ بھی ہمیں یہ یاد رہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے موو آن کرنے کا آپشن ہے. کسی اور انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ بھی دنیا کا سب سے کرپٹ انسان نہیں بن گیا، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی اتنی محبت ہے، اس کے لیے بھی معافی کے دروازے اتنے ہی کھلے ہوئے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. کامیابی بہت ضروری ہے. حی علی الفلاح میں نماز میں ہم نے کامیابی مانگی تھی نا کہ نماز میں آئیں گے تو کامیابی ملے گی. تو اللہ کرے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تمام لوگ. آمین.